ترمیم تو منظور ہو گئی ہے، قومی اسمبلی میں بھی نمبر گیم پوری ہو جائے گی؟ جی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی مناسب ڈرافٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، جے یو آئی اور اتحادی جو تھے ان کی مدد سے سینٹ سے منظور کرایا ہے، اور ہم پر امید ہیں انشاءاللہ کہ نمبرز قومی اسمبلی کے اندر ہمارے اسی طریقے سے پورے ہوں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ترمیم کی منظوری کے بعد کچھ ظاہر لیگل چیلنجز بھی ہوں گے۔ ایک تو ہمارے ہی پروگرام میں عابد زبیری صاحب 2 روز پہلے یہ کہہ گئے تھے کہ وکلا جو ہیں وہ اس ترمیم کو چیلنج کریں گے ہر صورت میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس تو منصور علی شاہ ہی ہوں گے۔ دیکھیں وکلا کا بالکل یہ رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو چیلنج کر سکتے ہیں، جو قانونی پروسیس ہے اس کو وہ فالو کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی سوال میں ہر کسی سے پوچھتا ہوں کہ اگر آئین بنانا پارلیمان کا کام ہے تو وہی آئین یہ کہتا ہے کہ آئین پاکستان کو امینڈ کرنا بھی پارلیمان کا کام ہے، اور اس امینڈمنٹ کو نہ آئینی اعتبار سے چیلنج کیا جا سکتا ہے اور نہ پارلیمان کے اس اختیار کے اوپر کوئی لمیٹیشن امپوز کی جا سکتی ہے۔ میں ہر شخص کو کہوں گا کہ آئین کا آرٹیکل 238 اور 239 پڑھ لے تاکہ یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے۔ باقی نیچرلی معاشرے کے اندر ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اپنی رائے کا وہ اظہار کر سکتے ہیں، ہم رائے کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ چیلنجز تھے جس کے اندر انصاف کی فراہمی ایک میجر پرابلم ہے ایک عام آدمی کے لیے، اس معاملے سے نکلنے کے لیے ایک اچھا راستہ پارلیمان نے نکالا ہے، اور یہ جو پروسیس چلتا جائے گا، اس آئین و قانون کو فالو کیا جائے گا تو چیزیں مزید بہتر ہوتی جائیں گی۔ لیکن یہ صورتحال مزید گمبھیر نہیں ہو جائے گی اس ترمیم کی منظوری کے بعد؟ مثال کے طور پر اگر میں بات کروں، ابھی جو ریسنٹلی 13 ججوں کا فل کورٹ کا فیصلہ آیا تھا یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے، ظاہر ہے اس کا بھی ریویو لگنا ہے، تو وہ ریویو اب کیا پھر وہ 5 رکنی بینچ کیسے سنے گا 13 ججوں پر مشتمل ایک فل کورٹ کے ریویو کو؟ نہیں دیکھیں، جو ریویو کے جو بھی پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ پیرامیٹرز نیچرلی آئین و قانون کے مطابق طے کیے جائیں گے۔ میں لوگوں کو صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم بدقسمتی کے ساتھ جب بھی کسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو ہم کسی ایک کیس کا تصور لے کر چل رہے ہوتے ہیں، یہ ایک فرد کے بارے میں تصور لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب اس ترمیم کی بات کی جا رہی تھی تو ہر شخص آ کے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ترمیم چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کی جا رہی ہے۔ آج مسودہ اپروو ہوا، کہیں آپ کو اس طرح کی چیز نظر آئی؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ بار بار جو مفروضوں کے اوپر بات کی جاتی ہے، اشتعال دلانے کے لیے بات کی جاتی ہے، ہمیں اسے گریز کرنا چاہیے۔ پارلیمان پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، لوگوں کے چوزن ریپرزینٹیٹیوز وہاں پر موجود ہیں۔ ایک رائے جو یہاں پہ مرزا وہاب صاحب یہ بھی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا چیف جسٹس بننے سے راستہ روکنے کے لیے یہ ترمیم لائی گئی ہے، تو وہ رائے کے حد تک آپ اس پہ جو ہے وہ یہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں نا جو کہ ایک زمانے میں کہتے تھے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، یہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں نا، تو ان کی ایک بات تو غلط ثابت ہو گئی۔ لیکن یہ مجھے بتائیے وہ جو سینیورٹی کا بات لکھی تھی وہ کہاں لکھی ہوئی تھی؟ آئین میں لکھی ہوئی تھی نا۔ وہ آئین کس نے بنایا تھا؟ اسی پارلیمان نے بنایا تھا۔ اب وہی آئین پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان 3 ججز کے بارے میں ایک پارلیمانی کمیٹی ریکمنڈیشن بھیجے گی۔ وہ 3 ججز جو ہیں اس میں منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں، اس میں منیب اختر صاحب بھی ہیں، اور اس کے اندر غالباً تیسرے نمبر پہ یحییٰ آفریدی صاحب ہیں۔ کیا ان تینوں کی ذات کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کیا یہ تینوں عزت مآب ججز نہیں ہیں؟ کیا یہ تینوں جو ہے اس کو حکومت نے تعینات کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ مجھے پلیز کمپلیٹ کرنے دیں۔ دیکھیں میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر الزام 10 بار لگا سکتے ہیں، اس سیاست میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب آپ یہ اپنے الزامات کو ریاستی اداروں کی طرف لے جاتے ہیں نا، جج صاحبان کی طرف لے جاتے ہیں، یہ صحیح چیز نہیں ہے، یہ صحیح روایت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا ایک جج جو ہے، ہائی کورٹ کا ایک جج، سیشنز کورٹ کا ایک جج، وہ لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے، دیکھیں آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کرتا انصاف ہے۔ کو اس حوالے سے تحفظات ہیں، شعیب شاہین صاحب ہمارے پروگرام میں ہیں، وہ اس پہ اپنی دلیل دے سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، آپ ان کی دلیل بھی سن لیں ذرا۔ میں صرف ایک گزارش یہ کر رہا ہوں، آپ کو جو بات کرنی ہے نا کیس کے میرٹ کے اوپر بات کریں، ججز کو اس کے اندر نہ لے کے آئیں، ہر جج قابل احترام ہے۔
اچھا دیکھیں، پارلیمان سے شاید غلطی ہو گئی کہ اس نے آئین سازی کر لی. پارلیمان نے جو ہے نا پی ٹی آئی کا استحقاق مجروح کر دیا. ہمیں لکھ دینا چاہیے تھا آئین پاکستان کے اندر کہ جو عمران خان یا شعیب شاہین فیصلہ کریں گے نا اس کو فالو کیا جائے گا. میں بار بار گزارش یہ کر رہا ہوں، یہ 3 ججز جن میں سے فیصلہ کیا جائے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوگا، وہ 3 سٹنگ ججز ہیں. ان کو کسی حکومت نے نہیں تعینات کیا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ پولیٹیسائز کریں سمر ججز کو. صاحب تینوں نے اپنے ٹرم پہ چیف جسٹس بننا ہے. پہلے نے بھی ایک بات اگر کر لوں. شعیب صاحب لیٹ می کمپلیٹ. جی آپ کر لیں. دین یو کین ٹاک. جی کر لیں. جی کر لیں. آپ پالیٹکس یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے. میری بات گزارش پالیٹکس کی بات نہیں ہے مرزا صاحب. آپ چیف جسٹس بنانے جا رہے ہیں تو تینوں کی ٹرن آنی ہے. شعیب صاحب چلیں مرزا صاحب آپ اپنا آرگومنٹ دے دیں. جی سمر صاحب دیکھیں، میں اس پوائنٹ سے اختلاف کرتا ہوں. میرے نزدیک حکومت بھی قابل احترام ہے، لیجسلیچر بھی قابل احترام ہے، اور ججز بھی قابل احترام ہے. یہ چند لوگ جو اپنی ڈیڑھ نیند کی مسجد بنا کر چل رہے ہیں نا، اور چیزوں کو سیاست میں چیزوں کو گھسیٹ رہے ہیں، یہ غلط رویہ ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ آپ ججز کو پولیٹیسائز نہ کریں. پارلیمان کا استحقاق ہے، پارلیمان نے اس استحقاق کو ایکسرسائز کیا ہے، اور کسی کا حق خدا نہ خواستہ پارلیمان مجروح نہیں کرنا چاہتی. یہ جو بار بار، یہ میری بات سنیے، یہ جو بار بار پارلیمنٹیرینز کو بار بار مجروح کرتے ہیں نا، یہ کہ پارلیمنٹیرین کون ہوتے ہیں کرنے والے، وہ یار پارلیمان وہ ہیں جنہوں نے، یہ پارلیمنٹیرینز وہ ہیں جو قانون بنا سکتے ہیں، جو آئین بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے.